اچھا یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نووی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں، صادق ہیں سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شک میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہوں، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تو اس لیے ایمفیسائز کیا ہے وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ۔ وہ کیا بتایا حضور نے؟ اَنَّ خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، نطفتن 40 یوما نطفتن، ویکون علقۃ مثل ذلک، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک سٹیج ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر اس کو اللہ تعالی اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی ہے، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے، وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے، انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد ہے۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، باربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب لہ، اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دیجیے، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر میں جا کر، شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نامہ اعمال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہوگی کہ جس کے اندر وہ شفیع عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہے ان کی گرفت میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پہ تذکیہ باربع کلمات فیکتب عملہ، یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا، یہ وہی علم ہے، اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا، واجلہ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہو جائے گی، یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہو جائے، ورزقہ، ملنا اسے کیا ہے، وشقی اور سعید، یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا، شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے، یا یہ کہ سعید ہوگا صاحب سعادت کامیاب۔ ثم ينفخ فیہ الروح،
اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر لٹھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے ہے۔ ثم ينفخ فيه الروح، وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے متعلق ہے۔ روح فطرت ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے، اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس، وہ اس فطرت کی بنا پر ہے۔ ثم ينفخ فيه الروح، پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے کوئی اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، اس کو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا، اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا علم الہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور تو داخل ہو جاتا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ سال 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے، اس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ کچھ نیکی کی طرف مائل، توبہ تلہ کر کے پھر وہ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے نیک، بہت صالح، بہت اچھے، بہت محتاط، بہت متقی، لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں، اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی، جن سے یہ کہا سید مظفر حسین ندوی، اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے، وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں، اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں۔ مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، ان دونوں کے نہایت چہیتے شاگرد ہیں۔ بہرحال یہ اسی طرح کا فینومینن ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے، حتیٰ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں۔ فیسبق علیہ الکتاب، لیکن وہ نوشتہ اللہ کا، وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا۔ فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلھا، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی، اسی مجموعے کے اندر، اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفق علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفق علیہ اس باب میں۔ پہلی 3 حدیثیں جو ہیں وہ 3 پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہم نے پہلے؟ 1 2 3، یہ چوتھی حدیث ہے اور یہ ہے متفق علیہ، باقی 3 کی 3 صرف صحیح مسلم کی تھی، اور بڑی عظیم حدیث ہے، بہت عظیم حدیث۔ ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی، ایک سرشتے خلقت ہے انسان، ایک فطرت ہے، اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے، وہ روح ہے۔ ثم ينفخ فيه الروح، روح ڈوبتا ہے اس سے پہلے 120 دن کا جو یہ جنین ہے، جو امبریو ہے، اور وہ لیونگ ہے، اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے، وہ تو پہلے دن سے ہے،
स्पर्मेटोजोन भी अगर था तो वो भी जिंदा था, मुतहर्रिक था, फआल था, और अगर ओवम था माँ की तरफ से तो वो भी जिंदा शय थी, लिविंग एक ऑर्गेनिज्म है। लिहाजा कोई वक्त भी उसके ऊपर ऐसा तो नहीं आया, वो तो हयात से हयात चली आ रही है। वो माँ की हयात और बाप की हयात, उन दोनों से मिलकर हयात का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। लेकिन 120 दिन के बाद वो मरहला आता, उससे पहले खिलकत है सिर्फ, और उस खिलकत से ताल्लुक है उन 4 चीजों का जिसका ताल्लुक किताब से। ये है गिवन चीजें उसके लिए। अलबत्ता यह कि उसके बाद जब रूह फूंकी गई, ये रूह वो है कि जो उसका अपना चॉइस है। अब देखिए, अगर किसी की खिलकत के अंदर बदी के रुझानात बहुत थे, बहुत थे, बहुत थे, उसकी रूह स्ट्रगल कर रही है शाकला के अंदर अंदर, शाकला से बाहर निकल नहीं सकती। ग्रेट रेजिस्टेंस इट हैज टू ओवरकम। करते 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 यूं समझिए कि जैसे दीमक जो है किसी चौखट को अंदर से खा रही है, खा रही है, खा रही है, एक वक्त आता है कि वो ऊपर जाहिर हो जाती है। तो उसके अंदर जो है खिलकत में अगर नेकी का रुझान ज्यादा था, लेकिन उसकी अपनी चॉइस बदी की है, तो उसे स्ट्रगल करनी पड़ी है अपनी नेकी को दबाने में, दबाने में, दबाने में। उस वक्त तक नेकी जाहिर हो रही है, लेकिन बिल आखिर वो कामयाब हो जाता है, इसलिए कि वो शकी था, और आखिर में वो दीमक जो है शकावत की वो जाहिर हो जाती है। अगर बदी के रुझानात उसकी खिलकत में ज्यादा थे, गिवन शाकला जो है वो नेगेटिव ज्यादा था, वो कोशिश कर रहा है। अब ये स्ट्रगल जो है इंसान की शख्सियत के अंदर हो रही है, अल्लाह जानता है इसको। देखने वालों को तो ये नजर आएगा वही काम कर रहा है, जो पहले 10 साल पहले कर रहा था आज भी वही कर रहा है। उन्हें नजर नहीं आएगा कि इसने कितनी मेहनत की है, कितनी बार गिरा है, फिर उठा है, फिर गिरा है, फिर उठा है, कितनी मर्तबा जो है ओवर पावर किया है इसे इसकी उस खिलकत ने, और शैतानी वसाविस ने जो उसको और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसने अपनी he has not given up his struggle, उसके अंदर लगा रहा है यहां तक बिल आखिर कामयाब हो गया। लेकिन देखने वालों को जो नजर आएगा उसके एतबार से हदीस ने बात को वाज़ेह कर दिया, कोई इश्काल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में कोई इश्काल इस हदीस के दर्जे में बाकी नहीं रहा। यार मिले दिलदार मिले, तद यारी लावण चसे, काफिर है जड़ा ला के यारी, पिछों आखे मेरी बस है।